بسم اللہ الرحمن الرحیم هو القادر هو الحق هو المعین۔ گزشتہ چند دنوں سے سوشل میڈیا پر ایک موضوع بہت زیادہ زیر بحث ہے۔ ایک پاکستانی خاتون ہیں جنہوں نے کسی مرد کی محبت میں مبتلا ہو کر اسلام کو چھوڑا اور ہندوستان چلی گئیں، اور اب اسے پاکستان، ہندوستان، اسلام اور کفر کا معاملہ بنایا جا رہا ہے۔ میں چونکہ پاکستان سے باہر ہوں، یہاں پر کئی لوگوں نے اس حوالے سے سوال کیا، اور اس سے پہلے میری نالج میں یہ واقعہ نہیں تھا۔ اس کے بعد میں نے تھوڑی سی معلومات حاصل کی، تو چند باتیں اس حوالے سے آپ کی گوش گزار کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ دیکھیں، یہ جو واقعہ ہوا یہ کیوں ہوا، اس کے پیچھے سبب کیا تھا وہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ اس کے پیچھے سبب ہے اسلام کا بڑھتا ہوا عروج۔ ابھی جو لاسٹ سروے ہوا اس کے مطابق یہ انڈیا کے نیوز چینل پر خبر نشر کی گئی کہ دنیا میں سب سے زیادہ جس مذہب کو لوگوں نے قبول کیا وہ مذہب اسلام ہے۔ الحمدللہ تقریباً 13 لاکھ لوگوں نے اسلام قبول کیا، اور سب سے کم تعداد میں جس مذہب کو قبول کیا گیا وہ ہندوازم ہے، یعنی ہندو بہت کم تعداد میں لوگ ہوئے اور مسلمان لاکھوں کی تعداد میں ہوئے۔ اب یہ چیز چونکہ انہیں ہضم نہیں ہو رہی، تو انہوں نے یہ سوچا کہ ہم ایک واقعہ کریٹ کریں اور اس سے ہم مسلمانوں کو ایذا پہنچائیں، اسلام کو نقصان پہنچائیں، اور وہ پورا واقعہ کریٹ کیا گیا۔ یہ بات کہ واقعتاً ایسا ہوا یا نہیں ہوا یہ ایک الگ معاملہ ہے، چونکہ اس کے حقائق ہماری نالج میں یا ہمارے علم میں نہیں۔ البتہ بہت سارے ایسے قرائن ہیں جو اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ واقعہ کریٹ کیا گیا۔ مثلا مجھ سے جنہوں نے سوال کیا یسٹرڈے، تو سوال بھی انہوں نے خود کیا اور جواب دیا کہ مفتی صاحب مجھے نہیں لگتا کہ وہ پاکستانی عورت ہے یا مسلمان ہے، کیونکہ اس کی زبان جو ہے، اس کی لینگویج اردو، وہ پاکستان والی نہیں ہے، ہندی کا تڑکا ہے اس کے اندر۔ دوسرا، اس سے پوچھا گیا کلمہ سناؤ تو اسے کلمہ نہیں آتا۔ نمازوں کے نام پوچھے گئے، یعنی فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، تو اسے مکمل نام نہیں آتے تھے۔ میں نماز صرف رمضان میں پڑھتی ہوں، یعنی اسے یہ بھی نہیں پتا کہ رمضان میں روزے رکھے جاتے ہیں، نماز پوری عمر، پوری زندگی پڑھی جاتی ہے، وغیرہ۔ تو یہ اس بات پر دلالت کرتے ہیں قرائن کہ یہ معاملہ کریٹ کیا گیا ہے۔ اب اس حوالے سے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ دیکھیں، سوشل میڈیا ایک ایسا پلیٹ فارم ہے کہ جہاں پر جس کا جو جی آتا ہے، جو جی چاہتا ہے وہ کر لیتا ہے۔ تو اپنے آپ کو اس طرح کی چیزوں سے جتنا دور رکھ سکتے ہیں رکھیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس طرح کے واقعات سے اسلام پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں اس کے پیچھے کسی کی محبت نہیں ہے، دنیا نہیں ہے، بلکہ اسلام تو اس سوچ کی ہی ممانعت فرماتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ، کہ جس کی ہجرت اللہ و رسول کی طرف ہو اس کی ہجرت اللہ و رسول کی طرف ہے۔ ومن کانت ہجرتہ الی الدنیا یصیبھا او امرأۃ یتزوجھا فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، اور جس کی ہجرت دنیا کی طرف ہو کہ وہ دنیا کو حاصل کر لے، یا عورت کی طرف ہو کہ وہ اس سے نکاح کر لے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اس کی ہجرت اللہ و رسول کی طرف نہیں بلکہ اسی کی طرف ہے جس کی طرف اس نے ہجرت کی۔ تو اب جو لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار مبارک اور تعلیمات قرآن اور تعلیمات احادیث سے متاثر ہو کر اسلام قبول کر رہے ہیں۔ یہ وہ چیز ہے جس کی وجہ سے اسلام پھیل رہا ہے، اور ان لوگوں کی رات کی نیند جو ہے وہ گویا کہ محاورتاً کہا جاتا ہے حرام ہو جانا، حرام ہوئی ہوئی ہے۔ تو انہوں نے کہا ایک واقعہ کریٹ کر لیں۔ اب اس واقعے کے اندر بنیاد جس چیز کو بنایا گیا وہ کیا ہے؟ ایک بندے کی محبت۔ جو عورت ایک شخص کی محبت میں اللہ کو چھوڑ سکتی ہے، رسول اللہ کو چھوڑ سکتی ہے، اسلام کو چھوڑ سکتی ہے، اس کی کیا کریڈیبلٹی رہ جاتی ہے؟ اور اس واقعے سے آپ یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ دیکھیں جی، ہندوازم بہت اچھا ہے جس کی وجہ سے وہ کنورٹ ہو کر ہندو بنی، تو آپ مجھے بتائیے کہ اس نے تعلیمات ہندوازم کی وجہ سے ہندوازم کو قبول کیا یا محبت کی وجہ سے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ یہ جو موازنہ کرنا چاہ رہے ہیں یا اپنی سبکی مٹانا چاہ رہے ہیں وہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ اسلام قبول کرنے والوں میں بڑے بڑے ریسرچرز ہیں جو اسلام قبول کر رہے ہیں، اور اس کا سبب کیا ہے؟ تعلیمات اسلام۔
وہ تحقیق کرتے کرتے جس نتیجے پر آج پہنچ رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم آج اس نتیجے پر پہنچے، قرآن میں یہ بات 1450 سال پہلے بیان کی گئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن حق ہے، اسلام حق ہے۔ لہذا اس طرح کے واقعات پر جو ہے وہ توجہ نہ کی جائے، اور اس طرح کے اوچھے ہتھ کنڈوں سے اسلام کے عروج کو کوئی نہیں روک سکتا۔ دین اسلام نے غالب آنا ہے، اور انشاءاللہ دین اسلام غالب آ کر رہے گا۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ یعنی سب سے زیادہ لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں، اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب یہ ہے کہ مسلمانوں کے پاس جو چیزیں ہیں وہ دیگر مذاہب کے پاس نہیں۔ دو چیزیں ذکر کر دیتا ہوں۔ نمبر 1، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار۔ آقا کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم جیسا کردار کسی اور مذہب میں نہیں۔ نمبر 2، تعلیمات قرآن۔ جیسی تعلیمات قرآن میں بیان کی گئی ہیں حقوق انسانیت کے اعتبار سے، دیگر مذاہب کے اعتبار سے، اور اسلام قبول کرنے کے اعتبار سے، کہ اسلام لا اکراہ فی الدین زبردستی قبول نہیں کیا جاتا، دل سے قبول کیا جاتا ہے۔ اور اسلام نے اس چیز کی مذمت کو بیان کیا گیا کہ اگر دنیا کے لیے کوئی اسلام قبول کرتا ہے تو وہ معتمد اور مقبول نہیں ہے۔ اسلام وہی مقبول ہوگا جو اللہ کے لیے قبول کیا جائے، اور اس پر بہت سارے دلائل قرآن و حدیث میں بیان کیے گئے۔ لہذا اس واقعے کی وجہ سے امت مسلمہ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو ایک ایشو بنا لیا گیا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ انڈین میڈیا، اس کا طریقہ واردات یہی ہے کہ وہ سنسنی پیدا کرتا ہے، انٹرویوز کیے جا رہے ہیں، سنسنی پیدا کی جا رہی ہے، طرح طرح کے سوالات کیے جا رہے ہیں تاکہ مسلمانوں کو نیچا دکھایا جا سکے۔ آپ مقابلہ نہیں کر سکتے، چونکہ آپ کے پاس قرآن نہیں ہے اور کردار مصطفیٰ کریم نہیں ہے۔ ہمارے پاس الحمدللہ قرآن اور کردار مصطفیٰ کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم ہے۔ لہذا اس موضوع کو زیادہ زیر بحث بھی نہ لایا جائے، اگنور کیجیے، نظر انداز کیجیے۔ فتنوں کا دور ہے، جس طرح فتنے چلتے رہتے ہیں، یہ بھی ایک فتنہ آیا اور ختم ہو جائے گا۔ اسلام اللہ نے باقی رکھنا ہے، اور انشاءاللہ یہ باقی رہے گا اور بڑھتا چلا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں فرائض و واجبات کی پابندی کرنے اور صغائر و کبائر سے اجتناب برتنے کی توفیق عطا فرمائے۔